گھر کے اندر 2 ویلر 4 ویلر سب موجود ہے، موبائل موجود ہے، اچھا گھر موجود ہے، لیکن جب ان سے سوال کرو کہ زندگی کیسی کٹ رہی ہے، ارے کٹ رہی ہے۔ سکون نہیں ہے گھر کے اندر، آرام نہیں ہے گھر کے اندر۔ اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج مسلمانوں نے کون سا وہ راستہ ہے جس کو نہیں اپنایا ہو؟ سارے ان راستوں کو اپنایا ہو جن راستوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام راستوں کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ جیسے کفار مکہ ٹینشن کے موقع پہ شراب پی لیا کرتے تھے، اور آج بھی اگر غور کریں گے تو زیادہ تر لوگ اگر ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، ارے لاؤ یار 2-4 پیک مار لیتے، ٹینشن دور ہو جائے گا۔ آج ٹینشن کو دور کرنے کے لیے غیروں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور شراب پہ شراب مسلمان بھی پیتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس شراب پینے کی وجہ سے ٹینشن کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ٹینشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شراب پی لینے کے بعد وہ اپنے دماغ کا ان کا جو معاملہ ہوتا سب کھو بیٹھتا ہے، اور جا کر کے کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا ہے، یا کسی کے اوپر مار پیٹ کرنا چالو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اس کو گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی شراب جو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے وہ پیا جاتا ہے، شراب ٹینشن دور نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی کے اندر ٹینشن اور زیادہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آج تو شراب عام سی بات ہو گئی ہے، پی رہا ہے، شراب پی لیں گے مولوی صاحب ٹینشن دور ہو جائے گا، بیوی سے جھگڑا ہوا جا کر کے شراب پی لیا۔ آج ٹینشن کو دور کرنے کے لیے شراب کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد سوچتا ہے بیوی ٹینشن دے رہی ہے، سماج کے لوگ ٹینشن دے رہے ہیں، یہاں سے نکل گیا اور طوائف خانوں میں جا کر کے، طوائف کے اڈوں میں جا کر کے غلط کام کر بیٹھتا ہے، زنا کاری کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ طوائف کے اڈوں میں آنے کے بعد لڑکیوں سے ہم بستری کر لینے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن جب وہ اس کام کو کرنے کے بعد بندہ نکلتا ہے، اس کے اندر بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کر کے نکل رہا ہوں، میرا ٹینشن ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، میری بے چینی دور کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آج نوجوانوں کی ہاتھوں میں موبائل دیکھیں گے آپ، اینڈرائڈ موبائل آپ کو ہر نوجوان کے ہاتھوں میں آپ کو موبائل ملیں گے، اور اس موبائل کے ذریعے سے پوری راتیں وہ گزار لیتا ہے، اور رات بھر گیم کھیلتا ہے، رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، رات بھر بہت سارے ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنی بے چینی کو دور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور زیادہ وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخرکار سے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، جس کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں۔ آج سماج کے زیادہ تر لوگ اس موبائل کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں موبائل کے ذریعے سے ہمیں سکون مل جائے گا۔ آج نہیں دیکھتے رات میں جب تک کہ موبائل چلا کر کے جتنا MB ہے ختم نہ کر لے تب تک سوتا نہیں ہے، 12 بجے تک چلا رہا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کی وہ تمام حرکتیں اپنے موبائل کے اندر موجود ہے، ڈانس، اور اس طریقے سے لڑکی کی ہر ادا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ منچرے لڑکے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو گندی ویڈیو دیکھ کر کے رات میں سوتے ہیں، اور غلط چیزیں سن کر کے سوتے ہیں کہ چلو سکون مل جائے، لیکن میرے بھائیو اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔
اور اتنی بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو دوا کھا کر کے سونا پڑتا ہے، انجیکشن لے کر کے اس کو سونا پڑتا تاکہ اسے نیند آتی ہے۔ اور سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹینشن دور کرنے کا سب سے بڑا سامان ہے پیسہ، دولت، دولت آ جائے سارا ٹینشن ختم، دولت نہیں تو ٹینشن ہے۔ آج کل دولت کے ذریعے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر دولت کے ذریعے سے ٹینشن دور ہوتا تو بڑے بڑے امیر گھرانے کے لوگ آتم ہتیا نہیں کرتے، اور اپنے امیر ہونے کی وجہ سے اپنے اونچی بلڈنگ سے چھلانگ مار کر کے اور کود کر کے آتم ہتیا نہیں کرتا، مرتا نہیں۔ پتہ چلا کہ دولت بھی انسان کو سکون نہیں پہنچاتا ہے۔ اگر دولت سکون پہنچاتا تو یونان کا بہت امیر زادہ آدمی، بہت ہی امیر آدمی، اور اس کی ایک ہی بیٹی، ایک ہی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اپنے باپ کی اکلوتی وہ بیٹی تھی، اور پورے زمین و جائیداد کی وہ مالکن تھی۔ باپ انتقال ہو جانے کے بعد یہ 24-25 سال کی یہ لڑکی ہے اور ارب پتی ہے۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور ان کو جہاں جہاں جیسا ملا ویسا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ یونان کی رہنے والی اس خاتون نے ایک نہیں بلکہ آرام حاصل کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسے کے بلبوتے پہ چار اس نے نکاح کیے۔ ایک سے نکاح کیا، دل نہ بھرا، سکون نہ ملا تو دوسرا کر لیا، دوسرے سے نکاح کیا، اگر دوسرے سے دل نہ بھرا طلاق دیا، اور تیسرا کر لیا، تیسرے سے دل نہ بھرا تو تیسرے کو بھی ریجیکٹ کیا، طلاق دیا، اور چوتھے سے نکاح کر لیا، لیکن تب بھی اس کے زندگی کے اندر سکون نہ آیا۔ جب اس کی زندگی میں سکون نہ آیا تو آخر کار وہ اپنے باتھ روم کے اندر ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ یہ چلا اگر دولت انسان کو اگر سکون پہنچاتا تو ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال نہ ہوتا۔ اور اسی طریقے سے فلمی دنیا کے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ آتم ہتیا کر کے مرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یعنی دولت انسان کو سکون نہیں پہنچاتا ہے میرے بھائیو، اور ٹینشن آپ دیکھتے ہیں دولت مند آدمی سوتا ہے صحیح سے، پیسہ ہے لیکن اس کی زندگی میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے آرام؟ کہاں ہے امن؟ کہاں ہے زندگی؟ کہاں ہے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن تو بتاؤ، اے قرآن تو بتاؤ۔ ہم نے دنیا کے ہر خطے میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، شراب پی کر کے بھی ہم نے سکون حاصل کرنا چاہا، شراب کا نشہ جب تک باقی رہا تب تک تو ہم آرام سے لئے، لیکن جیسے ہی شراب کا نشہ ٹوٹا وہی بے چینی آ گئی، زنا کے ذریعے سے اور لڑکیوں کے چکر میں اور لڑکیوں کے پا کر کے آدمی سوچتا ہو سکون حاصل کر لے، جب تک لڑکیوں سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر لینے کے بعد یا کسی لڑکا سے ملاقات کر لینے کے بعد اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، بار بار وہی مناظر اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، اے اللہ میں نے کیسا گناہ کر لیا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اور بھی غلط کام کرتا ہے اسے سکون نہیں ملتا بلکہ بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد، ایمان مطلب اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد، آخرت کے اوپر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو اللہ مان لینے کے بعد، رسول کو رسول مان لینے کے بعد، اللہ کو اللہ مان لینے کے بعد ظلم نہیں کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے توحید کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کیا،
اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اتنا توحید ان کا مضبوط رہا کہ اگر بیٹا بیٹی نہ ملا تو کچھوچا شریف نہ بھاگا, کسی پیروں کے درگاہوں کے اوپر نہ گیا, کسی مزاروں کے پاس نہ گیا. بیٹا بیٹی نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ارے اللہ رب العالمین تو بیٹا بیٹی کا مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہی اللہ جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے, اور وہی اللہ جسے چاہتا بیٹیاں دیتا ہے, اور وہی اللہ جسے چاہتا دونوں ملا کر کے دیتا ہے, اور وہی اللہ جسے چاہتا بانج رکھ دیتا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اولاد دینا چاہے تو اولاد نہیں دے سکتی ہے. ان کا عقیدہ اتنا مضبوط کہ شادی کر لینے کے بعد 10 سال تک اگر بیٹا بیٹی نہ ملا تو درگاہوں کے چکر نہ لگایا, کسی بابا کے پاس اور کسی پاکھنڈی مولویوں کے پاس جا کر کے اس نے شرک کی تعویذ, اس نے تعویذ لے کر کے اپنے گلے میں باندھ کر کے اس نے اللہ کے ساتھ ظلم نہ کیا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. یعنی اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کیا کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ 80 سال کی زندگی میں تو نے اسماعیل عطا کیا تھا, جس طریقے سے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عمر میں حضرت زکریا کو یحییٰ عطا کیا تھا. اے اللہ میرا بھی عقیدہ اور میرا بھی ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تیرے علاوہ